ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا، پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی۔ رسول پاک علیہ السلام ہے نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس رستے پر چلو گے تو بچ جاؤ گے، اس رستے پر جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گے نا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کا سفر ہے یہ 7 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جیسے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نا ہلاک ہو جاؤ گے، تو وہ سچ ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، سود کبھی نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں بینک والے ہمیں دیتے ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی جاتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بولے بن جاتے ہیں، ہم پتہ سارا ہمیں ہوتا ہے۔ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم بینکوں میں پیسے اسی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جہاں سے ہمیں سود آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہ کرنا یہ کام۔ سود پہ پیسے لے کر جو کاروبار چمکائیں گے نا، تیرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں کاروبار چمکاؤں گا، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں بڑا کچھ کر جاؤں گا ان پیسوں سے، تو یہ ہلاکت ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جو اصل مال ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا جو سود کا مال اپنے اصل مال میں ملا لیتا ہے نا، اصل برکت اڑ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 5ویں نمبر پر فرمایا، یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ کھانا کسی یتیم کا مال، چاہے یہ کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے یا 1 روپے کا ہے۔ کسی غریب کا، یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاکت تمہیں گھیر لے گی۔ اور 6 نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگ نہ جانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے میں نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابی، بیوی، بہن، بیٹی، کسی بھی خاتون پر کوئی الزام نہ لگانا، کوئی بہتان نہ لگانا۔ یہ غلط کام کرتی ہے یا کسی کی باتوں میں آ کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ کیا آپ کی سوچ یہی ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والے کس کی باتوں میں آ کر الزام لگاتے ہو؟ قصور عورت پر بہتان ایک تو بات ہے، عورت کو مارنا، اور ایک یہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک جسٹ یہ اتنی بات ہے کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا۔ یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا، حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ہلاکت ہے تمہاری۔ لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کہا، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ کام نہ کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی، یہ ہلاکت ہے، ان سے بچیں۔